بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالت کے بعد دوسرا جو عنوان ہے وہ ہے انبیاء کی خصوصیات۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسولوں کو جو دنیا کے اندر بھیجا، اللہ نے ان کو ایسی نمایاں خصوصیات دی جو عام انسانوں کے اندر جو ہے وہ نہیں پائی جاتی، اور اللہ نے انبیاء اکرام کو بہت سی خوبیوں سے نوازا۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اللہ نے ان انبیاء کو بشریت جو ہے وہ عطا فرمائی۔ بشریت کا معنی ہے انسان ہونا۔ کہتے ہیں انبیاء بھی اگرچہ انسان ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کچھ ایسی خوبیوں سے نوازتا ہے جو عام انسانوں میں نہیں پائی جاتی۔ تو اس کے بارے میں قرآن پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دے کہ اے پیغمبر میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ دوسری خصوصیت اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دی، ان کا مرد ہونا، کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے وہ سارے کے سارے مرد تھے، کسی عورت کو اللہ نے نبی اور رسول جو ہے وہ منتخب نہیں فرمائے۔ تیسری چیز آ گئی ہے امین ہونا۔ امین کے بارے میں کیا ہے کہ نبوت اور رسالت ایک ایسی نعمت ہے جو محض اللہ کا عطیہ ہے، کوئی شخص اسے اپنی محنت سے جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا، لیکن یہ منصب اللہ تعالیٰ جن کو عطا کیا وہ تمام نیکی اور تقوی میں عزم و ہمت جیسی بلند صفات کے مالک تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امین ہونا بھی انبیاء کی خصوصیت جو ہے وہ بیان کی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ انبیاء کا معصوم ہونا بھی ان کی ایک خصوصیات میں سے ہے۔ کیسے کہ تمام انبیاء اور رسول گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کے قول و فعل شیطان کے عمل سے جو ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ انبیاء کی ایک خصوصیات میں سے ہے واجب اطاعت، کہ تمام انبیاء کی اطاعت جو ہے وہ فرض ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس لیے انبیاء کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اس طرح کہتے ہیں کہ انبیاء کی خصوصیات میں سے ہے تبلیغ احکام الہی، کہ پیغمبروں کی ایک اہم خصوصیت ہے تبلیغ دین، جو پیغام اللہ کی طرف سے ملتا ہے اسے اس پیغام کو وہ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ انبیاء کی خصوصیات میں سے ہے وحی کا نازل ہونا۔ کیسے وحی کا نازل ہونا؟ اس کی روشنی میں وہ خود بھی اپنی زندگی گزارتے ہیں اور یہی پیغام خداوندی لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں، اور اس کے بارے میں قرآن پاک نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ نفسانی خواہش سے نہیں بولتا مگر جو وحی اس کی طرف کی جائے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ انبیاء کی خصوصیات میں سے ہے معجزات کا ملنا۔ معجزات کیا ہوتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو روحانی قوتوں سے نوازتا ہے اور ان کو ایسے معجزات عطا کرتا ہے جنہیں دیکھ کر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے، اور ان معجزات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کر لوگ ایمان جو ہیں وہ لے آئیں، اور یہ صرف انبیاء کا جو ہے وہ خاصیت ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات دیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ معجزات دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات سے جو ہے وہ نوازا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ انبیاء کی خصوصیات میں سے ہے قرب خداوندی۔ اب قرب خداوندی کیا ہے؟ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں جو عام انسانوں کی نسبت اللہ کے بہت جو ہیں وہ قریب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ان خصوصیات سے جو ہے وہ نوازا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو ہے وہ مبعوث فرمایا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بہت زیادہ مقام اور مرتبہ جو ہے وہ دیے۔